السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما رجع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حجته قال لأم السنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر کے مدینہ لوٹے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ خاتون سے سوال کیا۔ ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ تم حج کرنے کیوں نہیں گئی، کیا پرابلم تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جس سال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا اس سال بہت سارے مسلمانوں نے حج کیا تھا، جس کی تعداد تقریباً 1,40,000 بتائی گئی، اور بعض تاریخی روایت میں 1,24,000 افراد بتایا گیا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام نے اس سال حج کیا، تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حج نہیں کر سکی تھی۔ تو آپ نے ملاقات کے وقت ان سے پوچھا ما منعک من الحج، تم کو حج کرنے سے کس نے روکا تھا اس سال؟ قالت ابو فلان تعنی زوجها كان له ناضحان حج على احدهما والآخر يسقي ارضا لنا، کہا کہ ابو فلان یعنی میرے شوہر کے پاس صرف 2 ہی اونٹنی ہیں، اور 2 اونٹنی پانی پلانے کے تھے، یعنی اس سے پانی نکالتے تھے، لاتے تھے۔ تو اب ان کے پاس 2 اونٹنی تھی، ایک اونٹنی پر وہ سوار ہو کر کے حج کرنے چلے گئے، اب ایک اونٹنی بچی تو وہ ہماری زمین سیراب کرتی تھی، یعنی اس سے پانی کے ذریعے سے کھیتی باڑی کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو اب آنے جانے کے لیے تکلیف، اب حج کن لوگوں کے اوپر ہے جو مکہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس استطاعت نہیں تھی، سواری کا انتظام نہیں تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج میں وہ نہیں جا سکی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، کہا فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة او حجة معی، کہا ٹھیک ہے رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ہے۔ دیکھیے عمرہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، یہ عمرہ کی عبادت زندگی میں آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن حج کی عبادت خاص دنوں میں ہوتی ہے، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے بیچ میں حج ادا ہوتا ہے۔ لیکن عمرہ کا معاملہ ایسا نہیں، عمرہ ہر مہینے میں ہر موسم میں ہو سکتا ہے، لیکن حج کی عبادت صرف ذی الحجہ کے 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک کے بیچ میں ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں رمضان کے عمرے کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو جیسے رمضان کا عمرہ فضیلت والا ہے، اس کی فضیلت کی وجہ رمضان ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو رمضان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان یہ عام مہینے کی طرح نہیں ہے۔ رمضان کا عمرہ ہم چاہے دن میں کریں، رات میں کریں، صبح میں کریں، شام میں کریں، روزہ رکھ کر کے کریں یا روزہ رکھے بغیر کریں، فضیلت حاصل ہوگی کہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ رمضان کا عمرہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
حج کرنے والے حج کی طرح ہیں. یعنی حجۃ الوداع میں جس طرح لوگوں نے حج کیا تھا، گویا کہ آدمی رمضان کا عمرہ کر لے تو حجۃ الوداع کا حج کا مقام پا لیتا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان کی قیمت کو جانیں کہ رمضان کے مہینے کی عبادت عام مہینوں کی عبادت کی طرح نہیں. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. عمرہ ہے حج کے برابر ہے، عمرہ ہے یہ حج کے برابر ہو گیا. یعنی حج اور عمرہ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. عمرہ یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، لیکن حج یہ چند گھنٹوں میں نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ایک لمبا وقت لگتا ہے، بڑی موٹی رقم لگتی ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تھکا دینے والی عبادت ہے حج، تھکا دینے والی عبادت ہے. لیکن یہ مختصر وقت میں عمرہ ہو گیا، چند پیسے میں عمرہ ہو گیا. لیکن ثواب اور فضیلت کیسے بڑھ گئی، ثواب کیسے بڑھ گیا، فضیلت کیسے بڑھ گئی؟ یہ رمضان کی برکت ہے. تو عام دنوں کی طرح رمضان نہیں ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بعض اعمال کے ثواب کو، فضیلت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور خوب اللہ تعالیٰ کی اس ماہ میں عبادت کریں. یہ عبادت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.